حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی وہ موضوع ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا بیان۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کی تخلیق اس دنیا کے اندر کی، ہمیں پیدا کیا، اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد ضروریات زندگی جو ہے وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے مہیا کر دی۔ اور اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو دین کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اور شریعت اسلامیہ میں سب سے پہلے نمبر پر جس کی فضیلت ہے وہ شہادتین ہے، دوسرے نمبر پر نماز ہے، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ اور حج۔ گویا کہ یہ 5 چیزیں دین اسلام کی بنیاد ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک انسان انکار کرتا ہے یا نہیں مانتا تو گویا کہ وہ حقیقی معنوں میں مسلمان تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اب جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، جو زکوٰۃ، ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان ماہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں جہاں پر زیادہ سے زیادہ بدنی عبادتیں کرتا ہے، اس کی کوشش یہ رہا کرتی ہے کہ ہم فرض اور اسی طرح سے جو سنت یا اور دوسری نوافل نمازیں ہیں ان کو ہم ادا کریں۔ جہاں پر ایک انسان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں، وہیں پر ایک انسان کے لیے بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس ماہ مقدس میں۔ اسی لیے اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم لوگ بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنا سب سے زیادہ محبوب مال خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شيء، اور جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بڑے مالدار شخص تھے، اور ان کے پاس ایک بہت ہی بڑا باغ تھا جو بہت محبوب تھا انہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ آیت جو تلاوت فرمائی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے، تو مجھے میرا یہ جو باغ ہے بہت محبوب ہے اور میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھو، تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اسے اپنے قریبی لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے قریبی لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور اسی طرح سے رکوع کرنے والوں کے ساتھ آپ رکوع کرو۔ ایک انسان کو جو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اس کا پورا مال نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے اندر کچھ لوگوں کے حقوق بھی بتلائے، اور اگر وہ ان حقوق کو ادا کر رہا ہے تو یقیناً وہ اس کے لیے کامیاب ہوگا۔
لیکن اگر وہ اس مال کے اندر ان لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، یا پھر یوں کہہ لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہیں کر رہا ہے، تو اس مال کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ نے جو کچھ اسے دیا ہے اس مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اسے فائدہ کیا ہوگا، اسے اس کا اجر اور بدلہ کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسے ہے جس طرح سے ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بالی سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ گویا کہ اگر ایک شخص ایک دانہ زمین کے اندر لے جا کر دفن کرتا ہے، اس کے ذریعے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، گویا کہ ایک دانہ خرچ کرنے پر 700 دانہ ہوتا ہے۔ یہی مثال جو ہے، ایک انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ 700 روپے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بھی کہہ دیا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے اندر اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی، اور اس کے آگے بھی اسے مل سکتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت اور علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، ایک انسان دنیا کے اندر کہتا ہے میرا مال میرا مال، اور ایک انسان کو مال کی ہوس لگی رہتی ہے، ہمیشہ وہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے مال مل جائے، آیا وہ حلال طریقے کا ہے یا حرام طریقے کا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، بس ہمیں مال مل جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول العبد مالی مالی انما له من ماله ثلاث، بندہ جو ہے وہ کہتا ہوا پھر رہا ہے کہ مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن اس کے مال میں سے اس کا حق صرف 3 چیزوں کی بنا پر ہے۔ 3 چیزیں اگر اس کے اندر ہے تو وہ اس کا مال ہے، اس کے علاوہ اگر دوسری کوئی چیز ہے تو اس کا مال اس کے پاس نہیں ہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل فافنا، پہلا یہ ہے کہ جو ایک بندہ کھا لے اور ختم کر دے یہ اس کا ہے۔ دوسرا ہے اور لبث فابلا، جسے پہن کر بوسیدہ کر دے۔ تیسرا ہے او آتا فاقتنا، یعنی جسے وہ دوسروں کو دے کر دوسروں پر خرچ کر کے اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ وما سوا ذلک فهو ذاهب وتارکہ للناس، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر جانے والا ہے لوگوں کے لیے۔ معلوم ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہمارے پاس رہتی ہیں، جو ہم نے کھایا، جو ہم نے پہن لیا، اور جو ہم نے خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، اس مال میں سے ہمارا اتنا ہی حصہ ہے، اس کے بعد اس مال سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ آپ اس دنیا کے اندر کتنا کچھ بھی بنا کر چلے جائیے، اور آپ کی بنانے کے بعد آپ کی وہ اولاد جو ہے اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائے گی، آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوتا۔ تو جب آپ کو اس مال کے ذریعے سے فائدہ نہیں ہونے والا، تو آپ اس مال کی خاطر اپنی اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو برباد کیوں کریں؟ یہ سوال اٹھتا نا کہ جب ہمیں اس مال سے فائدہ نہیں ہوگا تو اس مال کے پیچھے ہم اپنے وقت کو ضائع اور برباد کیوں کریں؟ یا اسی طرح سے اس مال کے حاصل کرنے میں جائز اور ناجائز کا ہم تمیز کیوں نہیں کرتے؟ تو ایک انسان کے لیے بہتری اور کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر رہ کر جو کھا لیتا ہے، جو پہن لیتا ہے،
یا جو صدقہ و خیرات کر دیتا ہے وہی چیزیں اسے فائدہ پہنچائیں گی، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز اسے فائدہ پہنچانے والی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیے حسد جو ہے یا رشک کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنتین، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں کے اندر۔ حسد اور رشک جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، دوسرا انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے مال ختم ہو جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ ہے حسد۔ دوسرا ہے رشک۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے، اس کے پاس تو وہ مال رہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی مال دے دے، اور یہ رشک کرنا جو ہے یہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں کے اندر رشک کرنا یہ جائز ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو مال و دولت سے نوازا، بہت زیادہ مال دیا اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دوسرا دیکھنے والا یہ کہے کہ فلاں کو اللہ نے بہت مال و دولت دی ہے اور فلاں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت لے رہا ہے، تو اب آیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی مال دیتا تو اس مال کے ذریعے سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہم بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے قرآن کا علم، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم دیا ہے، قرآن کا علم جس کے پاس ہے اس پر بھی آپ رشک کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہے جو قرآن کا پڑھنے والا ہے اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو سکھاتا بھی ہے، تو یقیناً اس پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین کا علم دیا اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا دنیا کے اندر فائدہ ہوتا اور آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوتا۔ تو ایسے دو لوگوں پر آپ رشک کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ جو مال خرچ کرنے کا بیان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا کہ تم اپنے مال کو خرچ کرو، اس مال کی مثال یا خرچ کرنے کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کئی ایک مثالیں ملتی ہیں، اور ان میں سے ایک مثال ہے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مال کے لیے اعلان کرتے ہیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو میں بہت خوش ہوا اور میں اپنے گھر پر گیا، اپنے گھر کے مال کے دو حصے کیے، ایک حصہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس خوشی میں آیا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جب اپنے مال کو پیش کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر پر کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جتنا مال تھا اس مال کے ہم نے دو حصے کیے، ایک حصہ اپنے گھر پر چھوڑا اور دوسرا حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا پورا کا پورا مال پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم یہ بتاؤ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، اپنے گھر پر کیا چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے پاس جتنا کچھ بھی مال تھا سارے مال کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، ہم نے اپنے گھر پر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ ایک جذبہ تھا اور یہ ایک اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرنے کا جوش اور ولولہ تھا۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو بکر تیرے نصیبے کا کیا کہنا، میں تو اس سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا،
آج تو میں اس خوش فہمی میں تھا کہ میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب میں نے یہ چیز دیکھا کہ اپنے آدھے مال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے مال کو پیش کر دیا ہے، یقیناً میں آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ جذبات ہے۔ اسی طرح سے اگر دیکھیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خرچ کرنے کا اعلان کرتے ہیں 100 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد 100 اونٹ اور پیش کرتے ہیں، پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے 100 اونٹ اور پیش کرتے ہیں، گویا کہ 300 اونٹ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وقت دیکھتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ میرا داماد جو ہے وہ کتنا اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے بعد 1000 دینار کی پوٹلی لے جا کر الگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میری طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العزت میں اس عثمان سے راضی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی راضی ہو جائے۔ تو یہ دونوں جو واقعات ہیں جس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا جذبہ کتنا ہوا کرتا تھا۔ ایک بات پر، ایک آواز پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنا پورا کا پورا سامان لے جا کر آپ کے قدموں میں حاضر کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم پر بھی خرچ کروں گا، جو کہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انفق علیک، اے ابن آدم تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت دیا ہے اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم پر خرچ کرنے پر آئے گا تو کتنا خرچ کر دے گا یہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کتنا دے دے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مال ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ہمیں بے دریغ اور بلا جھجک خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کہ ایک شیطان ہمارے ذہنوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، اس مال میں اگر خرچ کیے تو یقین مانو تمہارا یہ مال کم ہو جائے گا۔ یقیناً صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اضافہ کرتا ہے، اس میں بڑھاوا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن جب آپ کے اندر خلوص ہوگا اور خلوص دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں گے، ورنہ پھر شیطان تو ہمارے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا ہی ڈالتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہم اس مال کو سمیٹ کر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور زیادہ دیتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور یہ جو مال ہمیں ملا ہے نا وہ ہمارا اپنا مال نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا گیا مال ہے، اور اگر اللہ اپنے اس مال کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی بات کر رہا ہے تو ہمیں اس کے اندر کچھ سوچنا نہیں چاہیے، کوئی سوچ وچار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ اس لیے کہ جب وہ ہمارا ہے ہی نہیں تو پھر ہمیں اس پر سوچنا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال دیا اور اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ اسی طرح سے ہر وہ بندہ جو شکر کرتا ہے اس پر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے پہلا ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا تلفا، اے اللہ رب العزت تو اس شخص کے مال کے اندر اضافہ کر دے جو شخص اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ وہیں پر دوسرا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، یعنی اللہ رب العزت تو اس کے مال میں کمی کر دے، اس کے مال کو تہس نہس بلکہ برباد کر دے جو تیرے اس
مال کے ملنے کے بعد بھی وہ اپنے ہاتھ کو روک کے رکھتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ یہ تو رہی کچھ صحابہ کے واقعات، یا اللہ رب العزت نے ان آیتوں کے اندر جو خطاب کیا کہ اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ یہی نہیں بلکہ صدقہ و خیرات کے معاملے میں، خرچ کرنے کے معاملات میں جہاں پر صحابہ کرام کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، وہیں پر صحابیات کے واقعات بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا فإنی أریتکن اکثر اہل النار، تم لوگ صدقہ و خیرات کیا کرو، وہ اس لیے کہ ہم نے سب سے زیادہ تمہیں جہنم کے اندر دیکھا ہے۔ صحابیات نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہوگی، کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم کے اندر داخل کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی دو وجہ ہیں۔ اس کی دو وجہ ہے۔ اس کی وجہ پہلی یہ ہے کہ تم لوگ لعن طعن کرنے والی ہوتی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم لوگ ناشکری کرتی ہو، اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی اور دوسروں کو لعن طعن کرتی ہو، جس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم عورتوں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرو۔ اور یہی نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ نفلی روزے تھی، 1,00,000 دینار ان کے پاس آتا ہے، اور اس 1,00,000 دینار کو صبح سے لے کر شام تک میں پورے مال کو صدقہ و خیرات کر دیتی۔ شام میں جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، آپ کی جو خادمہ ہے وہ کہتی ہیں کہ میری مالکن کم سے کم اس مال میں سے اتنا تو پیسہ بچا لیتی کہ آج کم سے کم ہم اچھی طرح سے افطار کر لیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اگر تم پہلے بتائے ہوتے تو ہو سکتا کہ میں بچا لیتی، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ میں آج روزے سے ہوں اور آج مجھے افطاری کرنا ہے، افطاری کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جذبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں خرچ کرنے کا، اور اس جذبے کو سلام کی جب آپ کے پاس صحابہ یا صحابیات کے سامنے اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے، تو جس کے پاس جو کچھ ہوتا تھا لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جاتے اور یہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو کچھ ملا ہے ہم وہ چیز لے کر آپ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیے یہ سونا چاندی جو ایک انسان اکٹھا کر کے رکھتا ہے نا، ایک سونا چاندی جو ہے وہ خاص کر عورتوں کو بہت محبوب ہوتا، بہت پسند رہتا، اور ان کی خواہش رہتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کم زیورات کو اپنے پاس جمع کر کے رکھیں۔ اگر آج آپ نے مال کو اپنے پاس جمع کر کے جوڑ کر اکٹھا کر کے رکھا ہے اور اس پر سال بیت جاتا ہے، سال بیتنے کے بعد اگر آپ زکوٰۃ نہیں نکالتے، یا اسی طرح سے آپ کے پاس مال موجود ہے، روپے پیسے موجود ہیں، آپ کے پاس نصاب بھی پہنچ چکا ہے، آپ اس میں اگر زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ یہ مال آپ کو اس وقت کوئی کام نہیں دے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ نہیں کرتے، اس میں سے صدقہ و خیرات نہیں نکالتے، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عذاب کیا ہوگا؟ عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وظہورہم ھذا ما کنزتم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو مال اکٹھا کر کے رکھتے ہو نا، اس مال کو اللہ پگھلائے گا، پگھلانے کے بعد ایک دھات بنائے گا، اس دھات کی شکل میں ایک انسان کی پیشانی کو، اس کی پیٹھ کو اور اسی طرح سے اس کی کمر کو داغے گا، اور یہی مال ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سانپ اور بیچوں کی شکل میں پیش کرے گا، اور وہ کہیں گے کہ انا مالوگا وانا کنزوگا، میں تمہارا مال ہوں اور میں تمہاری دولت ہوں، میں وہی مال ہوں جسے تم دنیا کے اندر سمیٹ کر رکھا کرتے تھے،
میں وہی تمہارا مال ہوں جس کے اندر تمہیں خرچ کرنے سے ڈر لگتا تھا، آج تم اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھا لو۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت آپ کوئی فائدہ اس مال کے ذریعے سے نہیں اٹھا پائیں گے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تو اس مال کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر آپ فائدہ اٹھا لیجیے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، اسے فائدہ کیا ہوگا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا رکھا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو یہ صدقہ جو ہے اسے قبر کی گرمی سے بچائے گا۔ آپ اس دنیا کے اندر اگر تھوڑی سی تیز گرمی ہو جائے ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ اس دنیا کے اندر ایک انسان اپنی سہولیات کے مطابق جس کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے اپنی اس طاقت کے مطابق آرام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال دیا تو اس مال کے ذریعے سے آپ فائدہ اٹھائیے۔ اس وقت سے ڈریے کہ جب آپ اس دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، قبر میں جب آپ جائیں گے اس وقت آپ کا کیا عالم ہوگا۔ قبر میں جب آپ جائیں گے اس وقت کیا ہوگا۔ آج اگر غور کیا جائے وہ چند خواتین ہوتی ہیں نا جن کو اگر رات کے اندھیرے میں لائٹ چلی جائے تھوڑی دیر کے لیے تو وہ ڈر جایا کرتی ہیں۔ اگر وہ معمولی سے کیڑے مکوڑے کو دیکھ لیں تو وہ ڈر جایا کرتی ہیں۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں رہتی کہ اس ایک بند کمرے کے اندر وہ تھوڑی دیر برداشت کر سکیں۔ مجھے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کم سے کم وہ قبر کی اس اندھیری رات سے کیوں نہیں ڈرتی، یا ہمیں قبر کی اس اندھیری رات سے ڈر کیوں نہیں لگتا کہ جہاں پر ہمارا نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا، نہ بھائی، نہ دوست احباب، کوئی کام آنے والے نہیں ہوں گے۔ قبر کے اندر ہم پڑے ہوں گے، ہماری اس قبر میں اگر کوئی چیز فائدہ دے گی تو یہ صدقہ و عطیات ہوں گے۔ اگر ہمیں قبر کے ذریعے سے گرمی سے بچایا جائے گا تو ہماری اس صدقے کی بنا پر ہوگا، اور آج ہم اسی صدقے کو بھولے ہوئے۔ اور صرف یہی نہیں، صدقہ و خیرات کرنے میں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے حقوق بتلائے، یتیموں کے حقوق بتلائے، اور یہ کہا کہ انا وکافل الیتیم ہکذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اور اسی طرح سے جو یتیموں کی کفالت کرنے والا ہے وہ جنت کے اندر اس طرح ہوں گے۔ اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم جنت میں ایک ساتھ ساتھ رہیں گے۔ آج اگر دیکھا جائے تو ایک بچہ ایسا ہے جو یتیم ہے، اس کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج اگر ایک انسان یہ دیکھے کہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچے ہر طرح کے پکوان کھاتے ہیں، وہیں پر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے یتیم بچے ہیں کہ جن کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں، وہ بچے روتے بلکتے اور چیختے چلاتے ہیں کہ آج ہمارے ماں باپ اس دنیا کے اندر ہوتے تو آج ہم بھی دوسروں کے بچوں کی طرح اپنی زندگی عیش کے ساتھ گزارتے۔ آج ہماری بھی جو خواہشیں ہیں اگر ہمارے ماں باپ ہوتے تو ان خواہشوں کو پوری کرتے۔ آج ہم اپنی اس دنیا کے اندر مگن ہیں، ہمارے گھر کے اندر یتیم اور اسی طرح سے جو پڑوسی ہیں وہ غریب اور مسکین ہیں، لاچار اور مجبور ہیں، بے بس بنے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مال میں سے اللہ نے جو ان کے حقوق بتلائے ہیں ان کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ اور یہی نہیں ہو، مسلمانوں کی اگر کمائی دیکھنی ہے، مالداری دیکھنی ہے تو ہوٹلوں میں دیکھو۔ مسلمانوں کی اگر کمائی اور مالداری دیکھنی ہے تو ہوٹلوں میں دیکھو، اور اگر ان کی غربت دیکھنی ہے تو مسجدوں میں دیکھو جب ان کے سامنے سے جھولیاں پھیلائی جاتی ہیں۔ ہوٹل میں ایک شخص جب جاتا ہے تو وہاں پر کھانا کھانے کے بعد ایک ویٹر کو 50 روپے کا ٹپ دے کر آتا ہے، لیکن وہی شخص جب مسجد کے اندر آتا ہے تو جیب سے ایک گڈی نکالتا ہے۔ گڈی نکالنے کے بعد اس میں تلاش کرتا ہے کون سی سب سے چھوٹی نوٹ ہے، سب سے چھوٹی نوٹ، بلکہ کچھ لوگ تو سکے تلاش کرتے ہیں، اس سے بھی اگر کوئی چھوٹا سکہ اگر ہمارے جیب میں ہو تو میں اسے اللہ کے راستے میں ڈالوں۔ یہ ہماری مسجدیں جو ہیں اس میں اگر ہم خرچ کر رہے ہیں تو ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، نہ تو ہم کسی انسان پر احسان کر رہے ہیں اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر احسان کر رہے ہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر جو کچھ خرچ کرتے ہیں آپ اپنے لیے کرتے ہیں، اور آپ کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا، کسی اور کو نہیں، کسی اور کو اس سے فائدہ نہیں ہونے والا۔ اسی طرح سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا،
اور آپ الحمدللہ مدد بھی کرتے ہیں، تو کم سے کم جس کی مدد کرتے ہیں اس کی عزتوں کے ساتھ نہ کھیلیں، اس کی عزت کو مجروح نہ کریں۔ آج معاملہ ہے یہ ہے، ایک انسان اگر راشن کے ایک پاکٹ کسی کو دیتا ہے، اس کا تصویر لیتا ہے، سوشل میڈیا پر ڈالتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی ہمت و جرات نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ کسی سے کوئی چیز لے سکیں۔ وہ اس لیے کہ اگر ہم نے کسی سے لیا تو وہ ہمارا تصویر بنائے گا، تصویر سوشل میڈیا پر ڈالے گا، میں جتنا لوں گا نہیں اس سے زیادہ تو میری بدنامی ہوگی۔ اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرنے کے بعد وہ احسان جتلاتا ہے یا اس مال کو واپس لینا چاہتا ہے، تو اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ وہ اس کتے کی مثال کی طرح ہے، جس طرح سے کتا جب کوئی چیز کھا لیتا ہے اس کو ہضم نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کو کر دیتا ہے، پلٹی کر دیتا ہے، اور پلٹی کرنے کے بعد وہ کتا اپنی اسی پلٹی کی گئی چیز کو دوبارہ چاٹتا ہے۔ یہ احسان جتلانا نا، آج ایک انسان اگر کسی کی مدد کر دیا تو اس کے بعد وہ یہ بتاتا ہے کہ فلاں وقت میں ہم نے تمہاری مدد کی تھی، فلاں وقت میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا تھا، اور فلاں وقت میں ہم تمہارے کام آئے تھے۔ یقین مانیے کہ دنیا کے اندر آپ کا کسی کے کام آ جانا یہ آپ کے لیے بھلائی ہے اور آپ کے لیے خیر ہے اس میں کہ اگر آپ دنیا کے اندر کسی کے کام آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں کام آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ نوازے گا جو آپ انسانوں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اگر خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرتے ہیں، تو یقین مانیے کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں، کسی پر احسان نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر کسی کے ذہن میں ایسی باتیں ہیں تو آپ اپنے ذہنوں سے ایسی باتوں کو نکال دیجیے۔ کسی پر کوئی خرچ نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں اور آپ اپنی دنیا اور آخرت بنا رہے ہیں۔ اسی طرح سے صرف ایک حدیث جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ گئے اور وہاں پر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے نہ آپ نے کچھ پڑھی اور نہ کچھ بعد میں آپ نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، عورتوں سے خطاب کیا اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم صدقہ و خیرات کرو، اور آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ سننا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کرو، تو اس بات پر عورتوں نے اپنے گلے کا ہار اور اپنی کان کی بالیاں تک اتار کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ پیش کر دی۔ یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، یہ درس دیتے ہیں کہ اللہ کے اس راستے میں مال کو خرچ کر لینا، اور جہنم سے یا اسی طرح سے قبر کے عذاب سے اگر ہمیں چند سکے خرچ کرنے سے، سونے اور چاندی خرچ کرنے سے اگر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیتے ہیں تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اور یہیں پر یہ چیز یاد رہے جو عورتیں کہتی ہیں ہمارے شوہر خرچ کرتے ہیں، ہمیں کیا کرنا؟ یقین مانیے کہ شوہر اپنی طرف سے کر رہا ہے اور آپ کا اپنا بھی حق ہے۔ شوہر کا کھایا ہوا کھانا بیوی کے پیٹ میں نہیں جائے گا، تو آپ خود بھی خرچ کریں، اپنے اہل و عیال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائیں، اور اسی میں ہم تمام انسانوں کے لیے خیر و بھلائی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو مال تو نے دیا ہے اس مال میں جن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی اور پرہیزگار بنا کر زندہ رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس خطبہ جمعہ میں جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہم میں سے وہ مسلمان بھائی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کہ فلسطین کے اندر ان کے بچے بلک رہے ہیں، آج ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، آج ہمیں افطاری کے وقت طرح طرح کے کھانے کی چیزیں میسر ہوتی ہیں، لیکن ہمارے وہ بچے جو ہیں وہ بلکتے ہیں جنہیں ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسوایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ رب العزت تو غیبی طور پر ان کی مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائی جو جہاں ہیں جس حال میں انہیں خوشیاں نصیب عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگ جو اپنے دلوں میں جائز خواہشات رکھتے ہیں ان خواہشات کو پوری فرما۔
اللہ تبارک و تعالیٰ وہ احباب جن کا انتقال ہو چکا، اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تو ان کے قبر کو نور سے بھر دے، اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔